افسانے کا نام ہے لائیو ٹیلی کاسٹ۔ کون ہو تم؟ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میرا جرم تو بتا دو۔ مگر وہ سیاہ پوش سپاہی اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا مگر ان پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ روشن دن کی چمکتی دھوپ پر ظلم کی ظلمتوں کی سیاہی چڑھ گئی اور وہ دن اماوس کی رات ہو گئی۔ ان کا سفر ایک گھنے اندھیرے جنگل کے بیچوں بیچ واقع کھلے حال میں جا کر ختم ہوا۔ ظلم کی ظلمتیں اور سیاہ ہوتی جا رہی تھیں۔ ہال کے ایک طرف آگ کا الاؤ روشن تھا جس کے گرد خون خوار آدم خور جنگلی دیوانہ وار رقص کر رہے تھے۔ سامنے تخت نما چیز پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کے سر پر تاج اور گلے میں سونے کے ہار تھے۔ غالباً وہ قبائلیوں کا سردار تھا مگر وہ شکل و صورت اور لباس سے بہت مہذب انسان لگ رہا تھا۔ انسان نے محسوس کیا کہ وہ غیر مرئی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ اس پر جنگلی زور زور سے ہنسنے لگے۔ آواز آئی، یہ تمہاری ہی دنیا ہے۔ نہیں، یہ میری دنیا نہیں ہے۔ میں ایک مہذب دنیا کا انسان ہوں جہاں عدل اور قانون کی بالادستی ہے، جہاں معاشرتی عدل اور امن ہے، تہذیب و تمدن کا دور دورہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی معراج کو پہنچ گئی ہیں۔ آواز آئی، یہ مقام تمہاری مہذب، پرامن اور ترقی یافتہ دنیا کا سب سے بہترین مقام ہے۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جہاں ہاتھوں میں نیزے اور بھالے لیے نیم برہنہ جنگلی اسے للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آواز آئی، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ انسان زور زور سے کہنے لگا، مگر میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بے شک آپ کسی سے پوچھ لیں۔ آواز آئی، تمہارے مجرم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جو اس ظلمت خانہ کی عدالت عالیہ کے منصف اعلیٰ ہیں تمہیں مجرم سمجھتے ہیں۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھا کر سردار کو دیکھا جس کے دانتوں پر خون تھا۔ وہ جس تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ انسانی کھوپڑیوں کا بنا ہوا تھا۔ سردار کے گلے میں انسانی ہڈیوں کا ہار تھا اور اس کے ہاتھوں کی جگہ نوکیلے پنجوں نے لے لی تھی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا تو اس نے محسوس کیا کہ سردار کے پیچھے نہایت بلند جگہ پر ایک نہایت شاندار تخت پر دیو کامت ذی وقار متمکن ہے۔ انسان کے اس احساس کے ساتھ ہی ذی وقار واضح طور پر نظر آنے لگا۔ وہ غیر مرئی زنجیروں میں جکڑا گرتا پڑتا آگے بڑھا۔ رحم رحم سرکار رحم۔ ذی وقار نے غصے سے سردار کی طرف دیکھا اور اٹھ کر سردار کی گردن دبوچ لی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ جنگلیوں نے رقص روک دیا۔ سردار نے حیرت سے ذی وقار کو دیکھا اور پھر دفعتاً ذی وقار نے سردار کی گردن چھوڑ دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فلک شگاف قہقہ لگایا۔ آواز آئی، مجرم کے جرم کی سزا پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے اور انسان کے ساتھ ساتھ
انسانیت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اجازت ہے ذی وقار؟ سردار کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ ذی وقار کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تڑپتی سسکتی نیم جان انسانیت کو سردار کے قدموں میں لا کر ڈال دیا گیا۔ سردار اس کے تقریباً مردہ لاشے پر چڑھ کھڑا ہوا۔ جنگلیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اب ان کی نظریں انسان پر جمی تھیں۔ سیاہ پوش اسے گھسیٹ کر الاؤ کی طرف لے جا رہے تھے۔ جنگلیوں کے رقص کا جوش دیدنی تھا، اور پھر ذی وقار کا اجلا بے شکن لباس انسان کے خون سے آلودہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بھی خون آلودہ تھے۔ پوری مہذب دنیا میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھے چائے کے سپ لیتے ہوئے اس منظر کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے تھے، اور موبائل پر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یہ مجرم کون تھا؟ جواب ملا، جو کوئی بھی تھا، پر شکر ہے ہم میں سے کوئی نہیں، ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔